دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات ہے اجتہاد کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ ان تمام معاملات میں ہوتا ہے جن کے اندر آپ دینی فرائض کو انجام دینا چاہتے ہیں. دین کے اندر کوئی اصلاح کرنا یا دین کے اندر تجدید کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انہی ارکان دین کو ادا کرنے کے طریقہ ہائے کار کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس حوالے سے اجتہاد کی مکمل گنجائش موجود ہوتی ہے. یعنی دین کے اندر نہیں بلکہ دینی معاملات کی انجام دہی کے لیے اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ جو ہے آپ سلاٹر ہاؤس میں جا کے اگر ذبح کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر کمیونٹی جو ہے اس کے اندر کوئی ریزنٹمنٹ پیدا نہیں ہوتی، کنسنسس جو ہے وہ جاتا ہے، تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. لیکن کمیونٹی جو ہے اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ کام جو ہے ہم اپنے بہاف کے اوپر کر سکتے ہیں اور صفائی کو مینٹین کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کنسنسس جو ہے ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس کا تعلق تو یہ آپ کے باہمی ایگریمنٹ کے ساتھ ہے، میوچول آپ کے کنسنسس کے ساتھ ہے، میوچول کنسنسس کے ساتھ. ہاں اگر کمیونٹی یہ فیصلہ کرتی ہے ہم نے عید الاضحیٰ کو منانے نہیں دینا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے اوپر اجتہاد کی کوئی گنجائش موجود نہیں. کمیونٹی یہ فیصلہ کرتی ہے ہم نے جانور ذبح کرنے ہی نہیں دینے اور جانوروں کا پیسہ جو ہم نے صدقات کے اندر لگا دینا ہے، تو اس کے اوپر اجتہاد کی گنجائش موجود نہیں ہے. یا کمیونٹی کو ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے فلاں عمر کے جانور جو کھیرا جانور ہے اس کو بیل کی شکل میں بھی ذبح کرنے کی یاد دے دینی ہے یا اونٹ کے، تو اس کے اوپر اجتہاد کی گنجائش موجود نہیں ہے. کمیونٹی اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے، شریعت کی اپنی روح متاثر نہیں ہوتی اور شریعت کے جو ہے اپنے جو ہے نا اسپرٹ متاثر نہیں ہوتی، شریعت کا جو مقصد متاثر نہیں ہوتا، اور اس مقصد کو انجام دہی کے لیے کوئی ایک ایسے پوائنٹ کو چن لیا جاتا ہے، سلاٹر ہاؤسز کو چن لیا جاتا ہے، اور تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کمیونٹی اگر ایگری کر لیتی ہے کوئی اس میں قباحت والی بات نہیں ہے. اچھا، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. یعنی علامہ امین شہیدی صاحب کہ اگر جہاں تغیر ہے زمانے کا، وہاں جو فارم تبدیل ہوتی ہے، شکل تبدیل ہوتی ہے، وہاں اجتہاد کا مقصد یہ ہے کہ آپ مذہب کی اور دین کی اسپرٹ کو برقرار رکھیں گے، اس کی شکل اور فارم تبدیل ہو سکتی ہے. فرائض اور واجبات کی جو شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اور ثابت ہے، ان چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن زمان اور مکان کے اختلاف کے ساتھ وہاں کے جو تقاضے ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس لیے اجتہاد کا تعلق زمان اور مکان سے ہے ہمیشہ. لہٰذا ہو سکتا ہے ایک چیز افریقہ میں شریعت کی نگاہ میں جرم قرار پائے اور پاکستان میں حلال ہو، چونکہ زمینیں الگ الگ ہیں، کلچرز الگ الگ ہیں. ایک چیز مثلا ابھی آپ نے انڈیا کی مثال دی پہلے، انڈیا میں اگر آپ جب گائے کی قربانی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسلم ہندو فسادات اگر ہوتے ہیں اور کمیونٹی کا کمیونل پیس متاثر ہوتا ہے، ظاہر ہے پورا علاقہ جو ہے لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو شریعت نے آپ کو گنجائش تو دی ہے کہ بیل اور گائے کی جگہ کوئی اور جانور آپ ذبح کر دیں تاکہ اس طرح کا فساد پیدا نہ ہو. یہ آپ کا اجتہادی مسئلہ ہے. اس لیے میں بار بار اس بات پر زور دوں گا کہ وہ چیزیں جن کے نتیجے میں دین کی روح محفوظ رہے اور جن طور و طریقوں کی اتھینٹسٹی پر دین نے مہر لگائی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. زمان اور مکان کے تغیر کے نتیجے میں اگر ہم اپنی روش بدلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اچھا بھائی صاحب، میں چونکہ ہسٹری کا بڑا طالب علم ہوں، بڑا مسکین اسٹوڈنٹ ہوں، یہ جو لفظ ہندوستان ہے یہ مسلمانوں نے دیا بائی اینڈ لارج انڈیا کو. ہاں، پہلے عربوں نے دیا اور اس کے بعد جتنے مسلمان حکمران رہے انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان، مغل ہندوستان، سلطنت دلی وغیرہ اس طرح سے کہا، اور انہوں نے اس کا کوئی نام تبدیل نہیں کیا اور ہندوستان دیا. ٹھیک، تو چونکہ ہندوستان کے نارتھ میں اور سینٹر میں کم از کم 700-800 برس مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، تو مسلمانوں نے پھر کیا کیا؟ ہندوؤں کے تو جذبات تھے بیل کے حوالے سے، گائے کے حوالے سے، تو اس کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے ایڈجسٹ کیا؟ شواہد موجود ہیں کہ شاہ جہاں کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں، ایون اکبر کے زمانے میں گائے کی جو قربانی تھی یا گائے کو ذبح کرنا بھی اکبر کے زمانے میں بند کر دیا گیا. اکبر پہ تو الزام ہے نا کہ اکبر اچھا مسلمان، لیکن یہ کہ شاہ جہاں نے کیا اور بیچ میں اورنگزیب نے بھی کچھ عرصہ اس کو رکھا اور بعد میں اس کو ختم کر دیا. تو ایڈجسٹمنٹ کا پروسیس ہمیشہ تھا. ایڈجسٹمنٹ کا پروسیس تو ہمیشہ سے ہے. جب نبی پاک مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو معاہدہ وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے. مدینہ کے تمام جو قبائل ہیں سب کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، وہ ایک کمیونٹی، ایک ایکسٹینڈڈ کمیونٹی بنتی ہے. تو یہ تو کانسیپٹ ہے. جب ایران فتح ہوا تو ایک اور ایکسٹینشن ہوئی، پھر اندلس فتح ہوا. تو یہ تو پروسیس جو ہے، جو تغیر کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی دنیا کا ریلیجن نہیں ہے جو کانسٹنٹلی یہ جو ہے انسسٹ کرے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ آئے گی، اگر ہم نہیں کریں گے تو تاریخ خود کر دے گی. مثلاً
قربانی اگر کچی گلیاں ہیں اور سڑکیں نہیں ہیں، پیوڈ روڈز نہیں ہیں، میٹل روڈ نہیں ہے، تو آپ اگر قربانی کریں گے تو خون تو بہت سارا زمین جو ہے چوس جائے گی، بہت سارا جو گند ہے جو خون کی شکل میں باقی ہے وہ مٹی میں مل جائے گا، ٹھیک. لیکن اگر آپ بحری انکلیو میں جائیں گے تو وہاں تو کچی مٹی نظر نہیں آتی دور دور تک، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ بنیادی بات انسانی جان ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا تحفظ کرنا جیسے ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اگر ہم جانتے بوجھتے ایسا عمل کریں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ ہائیجین کا مسئلہ بنے گا، سینیٹیشن کا مسئلہ بنے گا، اس سے بیماریاں آئیں گی اور اس سے انسان مریں گے، تو پھر اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہوگا. اجتناب کرنا ضروری ہے. اچھا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، پچھلی ڈسکشن ابھی چل رہی تھی، آپ نے سنی ہندوستان کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہے، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر ہندوستان میں خاص کر کے کسی ایسی اسٹیٹ میں، گجرات جیسی اسٹیٹ میں جہاں ہندوؤں کے جذبات بہت زیادہ ہیں گائے کے حوالے سے یا گاؤں کی پوجا کے حوالے سے، وہاں اگر کوئی مسلمان یہ انسسٹ کریں کہ ہم نے گائے یا بھینس کی ہی پہلے کی قربانی دینی ہے، تو وہ تو پھر ایک طرح سے معاشرے میں وہاں پر منافرت پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ، اس بات کے دو اینگل ہیں. ایک اینگل یہ ہے کہ ہندوؤں کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا اینگل ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. ہندوؤں کا اینگل یہ بنتا ہے کہ وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں اور ہم تمام مذاہب کو اپنے معاملات کو، اپنی قربانیوں کو، اپنی عبادات کو انجام دینے کی مکمل آزادی دیتے ہیں، تو انہیں اپنے سیکولر فلیور کو مینٹین کرتے ہیں مسلمانوں سے اس چیز کے بارے میں جو ہے نا انہیں ریلیکسیشن دینی چاہیے. اور دوسرا پارٹ جو مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ایک بڑا لاس جو ہے نا ان کے اوپر مسلط ہو سکے. اگر قربانی کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کی جانوں کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے تو مسلمانوں کو اس موقع بکرے، چھترے، اونٹ وغیرہ کے اوپر اکتفا کر لینا چاہیے اور اس بارے کے اندر اپنی نیگوشیشن اور اپنی کمیونیکیشن جاری رکھنی چاہیے کہ ہمیں گائے کی قربانی سے کیوں روکا جاتا ہے. اس کو اکیڈیمک لیول کے اوپر اسے مینٹین کرتے ہوئے آگے بڑھانا چاہیے اور کنوینس کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک رائٹ ہے جو ہم سے سنیچ کیا جا رہا ہے، ہمیں دیا جائے. جب تک کوئی ایسی انوائرمنٹ بلڈ نہیں ہوتا یا کوئی ایسی فضا ہموار نہیں ہوتی جہاں پہ گائے ذبح نہیں کی جاتی، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر وہ چھتروں کے اوپر، بکروں کے اوپر، اونٹ کے اوپر اکتفا کرتے ہیں تو ان کی قربانی بالکل ویلڈ ہوگی. اور ہندوؤں کو بھی سوچنا چاہیے، قرآن میں بقرہ کا ذکر بقایا طور پر موجود ہے اور ان جانوروں کے نر اور مادہ جوڑوں کے اندر جو ہے بقایا طور پر بکر کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ گائے جو تھی بقایا طور پر ذبح ہوتی رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں بھی ذبح ہوتی رہی ہے اور آپ کے بعد عہد مبارک جو ہیں جو گزرے ہیں ان کے اندر بھی ذبح ہوتی رہی ہے. یہ گائے کا جو ہے نا بقایا طور پہ بنی اسرائیل کا جو پورا ایک تنازع پیدا ہوا تھا جس پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا گائے ذبح کرو، اسی کے نام کے اوپر سورہ بقرہ جو ہے نا نام رکھا گیا ہے. اور انہوں نے بقایا طور پہ قرآن مجید میں اس کا جو ہے نا باقاعدہ کنسیپٹ موجود ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ کنسیپٹ نہیں تھا، یہ بات درست نہیں ہے. بہت شکریہ. بات کی جاتی ہے تو اونٹ کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ صحرائی علاقہ ہے، صحرائی علاقے میں اونٹ زیادہ سروائیول کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس لیے زیادہ غلبہ تھا، لیکن گائے موجود، ورنہ گائے موجود تھی. Thanks for educating me on that issue.